الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا امام زمانہ علیہ السلام کہ مولا کا دل ظہور ہو اور یہ امریکہ اسرائیل کے ظلم کا خاتمہ. اللہم کل ولیک حجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات صلوات صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات محمد. والدین سے گزارش ہے کہ چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ بجلی کی تاریں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں اور کھلی فضا ہے اور سارا سسٹم ٹیمپرری ہے، تو بہت خیال رکھیں. اور یہ جو لائٹ ہے یہ ہل رہی ہے، اگر ایک صاحب اس کو سہارا دے ورنہ یہ بھی زیادہ ہوا کی وجہ سے گر سکتی ہے. یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں فلیش، تو ایک صاحب اس کے نزدیک رہے ورنہ اس سے بھی کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کا احتیاط ضرور کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی اس کے نزدیک بیٹھ جائے تاکہ یہ گرنے کا امکان ہے کہ ہوا اگر تیز ہو گئی تو گر سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج یہ محرم کی پہلی مجلس ہے. حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میں آپ سب خوش نصیب ہیں. خدا کا شکر ہم سب کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ مولا حسین کا پرسہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں ان کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں. یہ بڑی سعادت ہے. انشاءاللہ شکر کریں گے تو نعمت بار بار ملے گی. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے سورہ مبارکہ احقاف کی 13ویں آیت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے بے شک ان الذین قالوا، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ
اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کی، مضبوط رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان لوگوں کے لیے خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اور انہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ٹینشن بھی نہیں ہے۔ ٹینشن ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے۔ اگر رب مانتے ہیں تو استقامت نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے خوف ہے، ان لوگوں کے لیے ڈر ہے، اور ان لوگوں کے لیے پریشانی۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ دیکھیے، خوف سائیکالوجی میں ایک خطرناک بیماری کو کہتے ہیں۔ اسلام میں خوف اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف ہے، وہ شرک خفی میں شامل ہے، شرک ہے، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا ہم اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ نجس ہے، نجاست ہے، سب سے بدترین نجاست شرک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ شرک، یہ خوف کیوں شرک ہے، اور یہ خوف کیوں نجس ہے؟ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اللہ پاک کے سوا کسی سے نہ ڈرنا۔ لا جو انکار ہے نا، لا الہ، یعنی اللہ پاک کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ اگر ڈرتے ہیں تو پھر مسلمان کیسے، پھر مومن کیسے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو انسان اللہ پاک سے ڈرتا ہے پھر وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ فارمولہ حدیث نے دیا، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ کالی بلی سے بھی ڈرتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ کالی بلی سامنے سے گزر گئی، صاحب سفر پہ جا رہے تھے، بیگ بھی تیار تھا، کہا نہیں اب نہیں جاؤں گا، یہ سفر جو ہے خطرناک ہے، کیونکہ سامنے سے کالی بلی گزر گئی۔ وہم پرستی، اوہم پرستی، کہ انسان اتنا بزدل ہے کہ بلی سے بھی ڈرنے لگا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اسلام نے کہا کہ یہ خوف جو ہے یہ نجاست ہے، یہ رجس ہے، یہ شرک ہے۔ آگے آپ سنیں گے تو اسلام کی عظمت کا پتہ چلے گا کہ اسلام نے کیوں کہا کہ خوف شرک ہے، شرک نجس ہے۔ آج میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے، اس نے اس قرآنی آیات کی کوئی تفسیر کی ہے، سائنٹیفیکل تفسیر قرآن کی اس آیت کا کہ شرک ہے اللہ پاک کے سوا کسی سے ڈرنا۔ انشاءاللہ یہ آیتیں آپ سنیں گے، صرف اللہ سے ڈرنا ایمان ہے، اللہ پاک کے سوا کسی سے ڈرنا شرک ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ اب آئیے ریزن کہ خوف کیوں شرک ہے اور شرک کیوں رجس اور نجس ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو خوف کسی کے اندر آتا ہے، ڈر اللہ کے سوا، جن کا ڈر، بھوت کا ڈر، فقر کا ڈر، بہت سارے ڈر ہوتے ہیں۔ فوبیا، لوگ جو ہے جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے مولویوں کو ہم نے دیکھا ہے، پڑھے لکھے ہیں، مگر جہاز میں بیٹھتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ فوبیا۔ بعض لوگوں کو لفٹ میں بیٹھنے کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں لفٹ پھنس نہ جائے، وہ لفٹ میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا انسان لفٹ میں بیٹھنے سے ڈر رہا ہے،
گاڑی میں بیٹھنے سے ڈر رہا ہے، جن سے ڈر رہا ہے، بھوت سے ڈر رہا ہے. یہ خوف نجس ہے، یہ شرک ہے. اور یہ میڈیکل سائنس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جو خوف ہے اس کی وجہ سے 53 بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا امریکہ سے نہ ڈرو، اسرائیل سے نہ ڈرو، کسی ظالم سے نہ ڈرو، کسی مشرک سے نہ ڈرو. یہ ڈرنا شرک ہے. اور آج میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے، کافروں نے ثابت کیا ہے کہ خوف کی وجہ سے انسان 53 خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا. انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ہر دن کچھ بیماریاں میڈیکل کے جرنل، جو بڑے بڑے جرنل ہیں جیسے لینسٹ ہے یا ان کی بڑی بڑی سائٹ، ان کے حوالے سے بتائیں گے کہ خوف سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. خوف کے بعد ایک ہارمون آپ کے دماغ سے نکلتا ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں امیونیو سپریشن. امیونیو یعنی امیونٹی. یہ خوف جو ہے، امیونٹی کیا ہے؟ آسان کروں یعنی قوت مدافعت. آپ کی جو قوت مدافعت زیادہ ہو تو آپ بیمار نہیں ہوں گے، قوت مدافعت کم ہوگی آپ بیمار ہو جائیں گے. خوف کی وجہ سے ایک ہارمون نکلتا ہے آپ کے بدن سے، وہ آپ کی امیونٹی کو تباہ کرتا ہے. کیسے اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے؟ امیونیو سپریشن کہتے ہیں ریڈیوس پروڈکشن آف امیون سیل. آپ کے باڈی میں جو امیون سیل ہیں وہ نہیں بنتے، اس کی پروڈکشن رک جاتی ہے خوف کی وجہ سے. جب امیونٹی کے سیل نہیں بنیں گے تو لڑیں گے کیسے بیماریوں سے؟ آپ کے سیل نہیں بنتے. یہ سائنس کہہ رہی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سائنس کی ڈسکشن ہو رہی ہے. اور پھر ڈیمیج ٹو ایگزسٹنٹ امیون سیل، جو امیون سیل پہلے موجود ہیں، خوف سے جو ہارمون نکلتا ہے وہ ان کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اسلام نے کیوں کہا کہ خوف نجاست ہے، خوف شرک ہے، اس کو ختم کرو. دوسرا نقصان اور تیسری وجہ اس بیماری میں کہ اینٹی باڈیز جو ہمارے بدن میں ہوتے ہیں، اینٹی باڈیز پروڈکشن وہ ضعیف ہو جاتی ہے، پھر اینٹی بایوٹک لینی پڑتی ہے اور چیزیں لینی. خود اللہ نے جو اینٹی باڈیز ہمارے اندر بدن میں بنائی ہے، خوف کی وجہ سے جو ہارمونز ہیں وہ اینٹی باڈیز کو ختم کر دیتا ہے یا ضعیف کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کوئی بھی انفیکشن ہو جائے تو ہماری باڈی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ امیونٹی ہماری کمزور ہو جاتی. اب والدین غور سے سنیں، مائیں خصوصاً غور سے سنیں. جب بچہ روتا ہے، چپ نہیں ہوتا، تو ہماری جو عقل مند مائیں ہیں وہ کہتے ہیں جن آ جائے گا تجھے کھا لے گا. بچے کو خود ڈراتی ہے، ماں باپ ڈراتے ہیں بچہ چپ ہو جائے. بابا یہ جو خوف ہے یہ 53 بیماریوں کا سبب ہے. بچپن میں ماں باپ بچے کو ڈراتے ہیں. یہ فرہنگ ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ ہندوؤں کے ساتھ رہے، ہندوؤں سے سیکھ لی. جن آ جائے گا، بھوت آ جائے گا. ارے بھائی جن بیچارہ اتنا ضعیف ہے کہ اللہ نے اس پہ رحم کیا، اسے چھپا دیا، ورنہ یہ انسان ایسے خطرناک ہے اسے بکری کی طرح رسا ڈال کے گھر میں باندھ لیتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جن کمزور مخلوق ہے. آپ کو پتا ہے جن کی غذا کیا ہے؟ آپ جو ہڈی پھینکتے ہیں، حکم ہے یہ ہڈی پہ تھوڑا تھوڑا گوشت ہوتا ہے، ہڈی کو چوسنا مکروہ ہے. یہ بیچارے جنوں کی غذا ہے. جو جن آپ کی چوسی ہوئی ہڈی کا گوشت مشکل سے کھا سکتا ہے، کیا وہ آپ کو مار سکتا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کتنا ماں باپ
بیچارے ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں پر، جن سے ڈرا رہے ہیں، بھوت سے ڈرا رہے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا کہانیاں سنا کے بچے کے دل میں خوف پیدا کرتے ہیں۔ جب بچے کے دل میں خوف پیدا ہوا، وہ ہارمونز نکلتے ہیں، بچے کا امیونٹی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بیماری میں بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی نزلہ، کبھی بخار، کیونکہ بچے کے دل میں آپ نے خوف ڈالا۔ صرف ایک نہیں، 53 بیماریاں یہ ماں باپ بچے کو دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جو بچہ بچپن سے بزدل ہوگا، کیا وہ امام زمانہ کے فوج کا سپاہی بنے گا؟ یعنی آپ امام زمانہ کے لشکر سے بھی اسے نکال رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ یہودی جو ہے یہ جادو میں ماہر ہے، یہ جادو میں ماہر ہے۔ جادو اسلام میں حرام ہے، مگر یہودی جادوگر ہے۔ اگر آپ کا بچہ جن بھوت سے ڈرے گا تو ایک نقلی جن بنا کر اسے جنگ سے فرار کرا دیں گے کہ بھائی اس جنگ میں جو ہے وہ جن ہے۔ نبی پاک نے حکم دیا جاؤ پانی لے کر آؤ، ایک بیچارے گئے، اس کا ایمان کمزور تھا تو ایک کنویں میں جن تھے، انہوں نے اسے ڈرایا، مختلف شکلیں دکھائی، یہ بھاگ گیا۔ پھر دوسرے کو بھیجا، وہ بھی ڈر کے بھاگ گیا۔ مولا علی تلوار لے کر گئے تو وہ سارے جن بھاگ گئے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جو ڈرتا ہے جن انہیں ڈراتے ہیں، لیکن جو ڈرتا نہیں جن ان سے ڈرتے ہیں۔ لہذا عزیز و خوف خطرناک بیماریوں کا سبب ہے۔ دل سے خوف، دیکھیے میزائل کا خوف ہے، جنگ کا خوف ہے، ہاں جی بہت سارے خوف ہیں۔ جس کے دل میں خوف ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے لا خوف علیہم۔ اگر تم مومن ہو تو تمہارے دل میں خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خوف ہے تو دلیل ہے کہ ابھی تک تمہارا ایمان ناقص ہے۔ اس ایمان کو مضبوط کرو، ہر خوف دل سے نکالو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں خوف کی وجہ سے انسان کتنا پست ہو جاتا ہے، کتنا حقیر ہو جاتا ہے۔ یہ چونٹی جو ہے کتنی چھوٹی ہے، اس کو اندھیرے میں بھیج دو، یہ نہیں ڈرتی ہے۔ آپ 1000 گنا لاکھ گنا چونٹی سے طاقتور، یہ چونٹی کسی جن بھوت سے نہیں ڈرتی، رات کو اندھیرے میں بھی جاتی ہے، جہاں بھیجو جنگل میں بھی جاتی ہے۔ یعنی انسان چونٹی سے بھی کمزور ہو جاتا ہے جب اس کے اندر خوف آتا ہے۔ اتنا ہٹا کٹا انسان، اور چونٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چونٹی سے بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے کہ فرشتے اس کے غلام بنے، جبریل اس کا غلام بنے، میکائیل اس کا غلام بنے، مگر ڈر کی وجہ سے یہ انسان حیوان سے بدتر، چونٹی سے ضعیف تر ہو جاتا ہے خوف کی وجہ سے۔ عزیز و خوف، بہت سارے لوگ پہلے منافق نہیں تھے، کچھ تو پہلے ہی منافق تھے، آئے تھے اسلام کو نقصان دینے کے لیے، کچھ منافق بنے خوف کی وجہ سے۔ جب جنگ میں تیزی آئی، چاروں طرف گھیرا دیکھا، تو جنگ احد میں بہت سارے بھاگ کے منافق بن گئے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ کچھ تو پہلے ہی منافق تھے۔ یعنی خوف انسان کو منافق بناتا ہے۔ یعنی آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی۔ دنیا میں 53 بیماریوں کا سبب اور آخرت میں منافق بننے کا سبب۔ لہذا ماں باپ پہ لازم ہے کہ خوف کو دلوں سے نکالیں۔ اب خوف کیسے دلوں سے نکلے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی سورہ انشاءاللہ تجربہ کرے، جس کے دل میں بھی ڈر ہے نا، سورہ احقاف کو پڑھے رات کو، اور بہتر
یہ روایات میں سورہ احقاف پڑھنے سے دل سے خوف ختم ہو جاتا. ہر نماز کے بعد پڑھیں سورہ احقاف. جو بچہ ڈرتا ہے سورہ احقاف پڑھائیں. یا والدین نے جو غلطی سے دلوں میں ڈر ڈالا ہے, بچے کے دل میں شرک ڈالا ہے, نجاست ڈالی ہے, نکالیں. کیسے؟ سورہ احقاف. قرآن شفا ہے, قرآن واقعاً شفا ہے. سورہ احقاف پڑھنے سے انشاءاللہ ہم نے جسے بھی بتلایا, جس نے بھی عمل کیا, اس کے دل سے ڈر نکل گیا. البتہ عقیدے کو بھی اس کے ساتھ مضبوط کرنا ہے, جو انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ ڈر کیوں ہوتا ہے. ڈر ہوتا ہے شرک افعالی کی وجہ سے. دیکھیں شرک کی قسمیں ہیں. ایک شرک ہے اللہ کی ذات پہ, یعنی کسی بت کو خدا ماننا, سورج کو خدا ماننا. یہ شرک تو بہت بڑا شرک ہے, انسان نجس ہو جاتا ہے. اور ایک شرک خفی ہے, اللہ کے افعال میں شرک کرنا. وہ کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت کا مالک خدا ہے. اگر عزت کا مالک ہم کسی اور کو سمجھیں, یہ شرک ہے. عزت کا مالک خدا, موت دینے والا خدا ہے. اگر ہم کسی گورنل جنرل کو سمجھیں کہ یہ ہمیں موت دے دے گا, مار دے گا, تو یہ شرک ہے. موت خدا کے ہاتھ میں ہے. جب تک خدا نہ چاہے کوئی جنرل, کوئی کرنل, کوئی ٹرمپ, کوئی امریکہ والا آپ کو نہیں مار سکتا. یہ شرک ہے. کوئی میزائل آپ کو نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ کہنا کہ اب جنگ ہو رہی ہے, میزائل گر رہے ہیں اور ہم مر جائیں گے لہذا بھاگنا بہتر ہے, یہ شرک ہے. نہیں مانیں گے آپ. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی میزائل آپ کو نہیں مار سکتا. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو, نہ میزائل سے ڈرو, نہ جنگ سے ڈرو, نہ ٹرمپ سے ڈرو, نہ اسرائیل سے ڈرو. یہی ڈرنا آج غلامی کا سبب ہے. آپ دیکھیں ایران نے تو شکست دے دیا امریکہ کو, ایک سپر پاور کو شکست دے دیا, ایک مہینے میں شکست دے دیا. کیوں؟ کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. صلوات پڑھے محمد والے. ظاہری مقابلہ کر کے دیکھیں کہ امریکہ کے پاس کیا, ایران کے پاس کیا ہے. امریکہ کے پاس کتنے جہاز ہیں, امریکہ کے پاس کتنی فوج ہے, امریکہ کے پاس کتنے بم ہیں, کتنی ٹینک. اصلاً کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ظاہراً امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے, مگر ایران نے جو شکست دی کیوں دی؟ کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. ان کے دل میں اگر شرک ہوتا تو شکست کھا جاتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. الحمدللہ ایران تو چلیے پھر بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے, اب تو دنیا نے مان لیا. مگر یمن کو دیکھ لیں, 40 ملک آئے تھے یمن سے لڑنے کے لیے. 40 ملک کی فوجیں تھیں. 1 سال یمن اکیلا لڑتا رہا. امریکہ مجبور ہو گیا ان سے معاہدہ کرنے کے لیے کہ تم اسرائیل کو مارو, مجھے نہیں مارو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. خوف شکست کا سبب ہے. اللہ نے انسان کو عظمت دی ہے کہ انسان جبریل سے افضل بن سکتا ہے. خوف کی وجہ سے انسان ایک حیوان چونٹی سے بھی پستر ذلیل تر ہو جاتا. اسی لیے مولا حسین نے ہمیں سکھایا حیات من الذل, ذلت کی زندگی سے شہادت کی موت 1000 مرتبہ بہتر. ذلیل بن کے زندہ رہنا یہ انسان کے لیے شرافت نہیں ہے, یہ گوارا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, بڑی عظمت دی ہے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. کتنی عظمت دی ہے, کتنی عزت دی ہے اللہ نے, کتنی شرافت دی ہے. جو ہمارا موضوع ہے اس سال کا کہ انسان اگر چاہے خود کو پہچانے, من عرف نفسہ عرف ربہ والی حدیث, اگر خود کو پہچانے تو انسان اتنا عظیم بن سکتا ہے کہ جبریل کے پرواز کی حد ہے, انسان کے پرواز کی کوئی حد ہی نہیں.
اتنا بلند جا سکتا. آئیے آج ہم موضوع کا اعلان کرتے ہیں. 10 دن میں جو موضوع ہوگا, دنیا کے اکثر لوگ جو ہے ٹائم اور اسپیس کے قیدی ہیں. ٹائم اسپیس یعنی زمان اور مکان. زمان اور مکان کے اکثر لوگ قیدی ہیں. آپ اس وقت یہاں ہیں, قم میں ہیں تو مشہد میں نہیں ہو سکتے. اگر مشہد میں ہیں تو یہاں نہیں ہو سکتے, آپ مکان کے قیدی ہیں. اس وقت رات ہے, کل دن ہوگا, نہ آپ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. آپ ٹائم کے بھی قیدی ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹائم اور اسپیس کہ انسان قیدی ہے. لیکن قرآن نے ہمیں بتلایا ہے, اہل بیت میں ہمیں بتلایا ہے, اگر قرآن و اہل بیت کے نسخوں پر آپ عمل کریں تو آپ ٹائم اور اسپیس کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں. اور یہ علم چیلنج کے ساتھ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں آپ کو پڑھایا نہیں جائے گا. آپ جا کے گوگل میں سرچ کریں کہ مجھے ٹائم اور اسپیس کی قید سے آزاد ہونا ہے, کوئی یونیورسٹی, کوئی پروفیسر, کوئی جادوگر یہ علم آپ کو نہیں دے سکتا کہ آپ ٹائم اور اسپیس کی قید سے نکل جائیں, زمان اور مکان کی قید سے نکل جائیں. یہ علم اگر ملے گا تو در اہل بیت پہ ملتا. یہ علم اگر ملے گا تو بی بی معصومہ کے حرم سے ملے گا. یہ علم اگر ملے گا تو مولا حسین کے حرم سے ملے گا. اگر یہ علم ملے گا تو مولا رضا کے حرم سے ملے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بہت ہی شاندار موضوع ہے. انشاءاللہ اگر ریگولر آپ سنتے رہیں گے, ہر دن ایک نسخہ اپنے سنیں گے کہ ٹائم اور اسپیس کی قید سے ہم کیسے آزاد ہو جائیں. یہ ممکن ہے عزیزو, مگر اہل بیت کے دامن میں جب ہاتھ ڈالیں گے قرآن و اہل بیت کے بغیر, ناممکن ہے کہ کوئی ٹائم اور اسپیس کی قید سے آزاد ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے پہلے عقلی دلیل سے یہ ثابت کریں کہ یہ ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. جب عقلی دلیل سے آپ سمجھیں گے تو کوشش کریں گے اس قید سے نکلنا ممکن ہے یا نہیں. جب عقل نہیں مانے تو کوئی انسان اس میں آگے نہیں بڑھے. آپ ٹائم کی قید سے نکل سکتے ہیں. آپ رات ہیں, کل پہنچ سکتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے, 10 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے. جی ہاں, آپ نکل سکتے ہیں. سچے خواب وہی دیکھتے ہیں جو سچ بولتے. جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ خواب کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں بتلاتا ہے یہ خطرہ ہے, یہ دشمن ہے جو تمہارے دھاک میں ہے, اتنے دن کے بعد یہ دشمن حملہ کرے گا, ہوشیار ہو جا. خدا بتاتا. لیکن جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کبھی ہم سچے خواب نہیں دیکھتے. یعنی ایک عظیم نعمت سے محروم ہو جاتے انسان. اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے. سچ بولیں تو سچے خواب دیکھیں گے, جھوٹ بولیں گے تو جھوٹے خواب دیکھیں گے. مر بھی جائیں جھوٹ نہ بولیں, مگر یہ کہ تقیہ ہو تو اور بات. تقیے میں اجازت ہے, وہ گناہ بھی نہیں ہے. جان بچانے کے لیے تقیہ جائز ہے, ورنہ جھوٹ کبھی نہ بولیں. تو سچے خواب آپ دیکھتے ہیں, سب لوگ دیکھتے ہیں. سچے خواب ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا کہ بھی میں ایک جگہ گیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. کبھی وہ جگہ میں نے نہیں دیکھی تھی. 1 سال پہلے میں نے خواب دیکھا, اور 1 سال کے بعد جب میں گیا تو میں کہا یہ جگہ تو میں نے خواب میں دیکھی تھی. ہاں جی, یہاں سچا خواب آپ نے یہاں بیٹھ کر دیکھا کہ آپ کا ایک عزیز دوست کراچی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور صبح آپ اٹھے, فون آ گیا
کہ آپ کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا. آپ نے پوچھا کیسے ایکسیڈنٹ ہوا؟ کہا کہ اسکوٹر پہ جا رہے تھے، کار سے ٹکر. آپ نے بھی خواب میں وہی دیکھا. اب بتائیے کیسے؟ آپ یہاں، وہ کراچی ہزاروں کلومیٹر دور. خواب کے ذریعے سے اللہ ہم سوئے ہوئوں کو جگاتا ہے. اے انسان خود کو پہچان، تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو ٹائم کے قید سے، اسپیس کے قید سے نکل سکتا، آزاد ہو سکتا. ورنہ کیسے پتا چلا؟ آپ تو یہاں تھے مگر آپ کی روح کے اندر یہ طاقت ہے کہ چند سیکنڈوں میں آپ کی روح گئی اور وہاں سے خبر لے کر آ گئی. روح کے اندر یہ طاقت ہے. یعنی اللہ نے بتلایا خواب کے ذریعے سے کہ آپ کی روح زمان اور مکان کی قیدی نہیں ہے. وہ زمان کی قید سے بھی نکل سکتی ہے اور مکان کی قید سے بھی آزاد ہو سکتی ہے اگر قرآن و اہل بیت کی تعلیم پر عمل کیا جائے. صلوات پڑھیں محمد. یہ عقلی دلیل آپ نے سنی. اب آئیے قرآنی دلیل. کیا ٹائم اور اسپیس کی قید سے انسان آزاد ہو سکتا ہے؟ کیا زمان و مکان کی قید سے قرآن نے بتلایا ہے کسی آیت میں کہ انسان ٹائم اور اسپیس، زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو جائے؟ سورہ نمل 27ویں سورہ. اللہ نے فرمایا ہاں ممکن ہے. صلوات پڑھی محمد. قرآن نے تائید کیا کہ انسان زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے. سورہ نمل میں کیا کہا؟ حضرت سلیمان نبی نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آئے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کا نام تھا عاصم ابن برخیہ کہ میں تخت بلقیس لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب بتائیے تخت بلقیس کہاں؟ کتنے ہزار کتنے سو کلومیٹر دور. اور یہ کہہ رہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے. بعد میں نہیں کہا کہ آنکھ بند کریں اور کھولیں. یہ نہیں کہا کہ آنکھ، اس آیت پہ بعض لوگ غور نہیں کرتے. قبل، آنکھ جھپکنے سے پہلے. یعنی ابھی آنکھ بھی آپ نہیں جھپکیں گے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا. کیا مقصد؟ یعنی عاصم بن برخیہ مکان کے قیدی نہیں ہے، ایک لمحے میں تخت بلقیس لا سکتے ہیں. اور امام زمانہ بھی جب آئیں گے تو ایسے 313 کی ہی انتظار میں ہے امام کہ ایسے امام کے صحابہ ہوں گے. امام کہیں گے یہ ٹرمپ ملعون کا وائٹ ہاؤس اٹھا کر لے آؤ، وہ ایک لمحے میں اٹھا کے لے آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد. امام کی جو طاقت ہے یہی 313 ہے. یہ میزائل سے بڑی طاقت ہوگی امام زمانہ کی. ہر ظالم کا تخت اٹھا کے لے آئیں گے. تو اب آپ نے دیکھا کہ انسان کے اندر طاقت ہے کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے. جب معصومین سے پوچھا گیا عاصم بن برخیہ کے پاس کیا طاقت تھی تو ایک روایت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 2 اللہ کے اسما تھے، یا حیو یا قیوم. 2 اللہ کے اسما تھے. اس کی طاقت تھی حضرت عاصم بن برخیہ کے پاس جس کے ذریعے سے وہ تخت بلقیس لے کر آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا کہ اسم اعظم طاقت ہے، اگر کسی کو مل جائے تو وہ عظیم الشان کام کر سکتا ہے. عزیزو، اللہ پاک کا ہر اسم اعظم. اصل اسم اعظم کیا ہے؟ مثلا یہی یا حی یا قیوم قرآن کی 7 آیتیں جن کے لیے علماء فرماتے ہیں ان میں اسم اعظم ہے. ایک آیت تو آپ تقریباً سبھی جانتے ہیں،
جس آیت میں اللہ لا الہ الا ہو اللہ کا نام ہوا یا ہو، جس آیت میں ہوا ہو یا حی یا قیوم ہو وہ آیت اسم اعظم ہے۔ یاد رکھیں 7 آیتیں ہیں قرآن میں جن میں ہوا بھی ہے یا حی یا قیوم بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں ان میں اسم اعظم یہ آیت جو ہے اللہ لا الہ الا ہو، پہلا جملہ آیت الکرسی کا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فرمایا اس قدر اس میں طاقت ہے اگر کوئی 1000 مرتبہ اس ایک جملے کی تلاوت کرے پوری دنیا مل کر اگر اسے مارنا چاہے نہیں مار سکتی۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے ہمیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ معصوم کہتے ہیں، روایت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس جملے میں اتنی طاقت ہے کہ 1000 مرتبہ اگر پڑھے پوری دنیا مل کر آپ کو مارنا چاہے نہیں مار سکتی۔ فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، خدا آپ کی حفاظت کرے گا، لیکن جو اسم اعظم کی بحث ہے کہ عاصم بن برقیہ کے پاس اسم اعظم تھا، تخت بلقیس لے کر آئے۔ عزیزو اسم اعظم کسی اللہ کے اسم کو زبان پہ جاری کرنے سے نہیں ملتا، اسم اعظم تب ملتا ہے جب اس اسم کی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ مثلا یا کریم یا کریم یا کریم پڑھتے رہیں اور جب فقیر آئے تو اسے 1 روپیہ بھی نہ دیں تو ہم اس اسم سے کوئی فائدہ ملے گا؟ ہمارے اندر تو کرم ہے ہی نہیں، اسے کہہ رہے یا کریم، ہم کسی پہ کرم نہیں کر رہے۔ ہاں یعنی یا کریم جب کہہ رہے تو اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں، کرم پیدا کریں۔ ہم کہہ رہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، مگر ایک بیچارہ غریب تڑپ رہا ہے اس پہ رحم نہیں کر رہے، تو یہ اسم اعظم نہیں ملے گا۔ جو بھی اللہ کا اسم ہو ہم کہہ رہے یا غفار یا غفار یا غفار، مگر کوئی معافی مانگنے آتا بھائی میں نے آپ کی غیبت کی ہے معاف کر دو، ہم معاف نہیں کر رہے ہیں، تو اس غفار کہنے سے اسم اعظم ہمیں نہیں ملے گا۔ وہ صفت اپنے اندر پیدا کرے، کیا صرف صفت پیدا کرے؟ نہیں، یا غفار یا ستار یا حیو یا قیوم، یہ جو 1000 سے اللہ پاک کے نام ہیں ان کی صفات، چند اسما کی بھی، ایک اسم کی بھی صفت بھی پیدا کریں اور اس کا ختمہ نکالیں۔ یہ اہل بیت نے بتلایا ہے، اولیاء خدا نے بتلایا ہے، عارفین نے بتلایا ہے کہ ہر سورہ کا ختمہ ہے، ہر اللہ کے اسم کا بھی ختمہ ہے کہ 12,000 مرتبہ صغیر ہے، 1.25 مرتبہ کبیر ہے، یہ ختمہ ہے۔ اس اسم کا ختمہ نکالیں، اور ختمہ نکالنا صرف زبان کو ہلانا نہیں، دل سے بھی بولنا ہے، اور صرف دل سے بولنا نہیں، 7 اعضاء کو گناہ سے بھی بچانا ہے، رزق بھی حلال و طیب ہونا ہے۔ ختمہ نکالیں، 40 دن میں نکالیں، 10 مہینے میں نکالیں، 2 مہینے میں، ایک اللہ کے اسم کا آپ نے ختمہ نکال دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اس اللہ کے اسم کی تجلی آپ کے روح پہ ہوگی۔ اب یہ آپ کو اسم اعظم مل گیا جب اس کی تجلی ہوگی۔ تجلی کا کیسے پتہ چلے کہ ہم نے یا حی یا قیوم پڑھا 1.25 مرتبہ اور شرائط کے ساتھ، غذا بھی صحیح حلال طیب، طیب و غذا ہے جو وضو کے ساتھ پکائی جائے، ذکر خدا کے ساتھ، وہ سب کیا ہم نے، کیسے پتہ چلے کہ ہم پر تجلی ہوئی، اسم اعظم ملا ہے؟ نہیں، فرمایا جب اسم اعظم انسان کو ملتا ہے، جب اس اسم کی تجلی ہوتی ہے تو اس قدر لذت ملتی ہے، اتنی طاقت ملتی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ اب بچے کو کہیں جو بالغ ہی نہیں ہوئے کہ نکاح میں یہ لذت ہے وہ لذت ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا اسے۔ اسی طرح سے جس انسان پہ تجلی نہیں ہوئی اللہ کے اسم کی، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ لذت کیا ہے۔ فرمایا
اللہ کے اسم کی لذت میں وہ بندہ اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ کبھی 7 دن کبھی 4 دن نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی پینے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اب یعنی اسے اسم اعظم مل گیا۔ 7 دن 4 دن نہ کھایا نہ پیا، بالکل حشاش بشاش۔ یہ ہے اسم اعظم۔ یہ نہیں کہ کوئی مولانا بتا دے اور آپ تسبیح گھمانا شروع کریں کہ مجھے اسم اعظم مل گیا، اب میں تو پہاڑ بھی ہٹا سکتا ہوں، میں تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ واقعاً اسم اعظم طاقت ہے، قدرت ہے، بہت بڑی طاقت، مگر جنہیں ملتا ہے ہر ایک کو نہیں ملتا، خدا ظرف دے کر عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے ایک عام انسان کو اسم اعظم مل جائے اور ہر جگہ وہ اسم اعظم کا مظاہرہ کرتا رہے کہ دیکھو میرے پاس طاقت ہے، نہیں، وہ اس کا اظہار نہیں کرتا۔ جب خدا چاہے، خدا کا حکم ہو تو وہ اظہار کرتا، ورنہ بے ادبی ہے کہ اسم اعظم آپ کو ملے، ہر جگہ آپ اسم اعظم کی طاقت دکھائیں، بے ادبی ہے۔ یہ واقعہ مشہور ہے کہ علم عرفان میں شاگرد اور استاد تھے، بحث تھی اسم اعظم کی۔ بنی امیہ کا زمانہ تھا، بڑا ظلم تھا مومنین پر، تو استاد سے کہتے تھے استاد اللہ کے واسطے مجھے اسم اعظم دے دیتے، میں جو ہے بنی امیہ کی فوج کی ہڈیاں توڑ دوں، ان کو تہس نہس کر دوں۔ استاد کہتے تھے نہیں، تم میں ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے اسم اعظم کی، تم لائق نہیں ہو اسم اعظم کی۔ جب پوری صفات تیری بہتر ہو جائیں، خباثتیں نکل جائیں، حیوانی صفات، شیطانی صفات، حب دنیا، حب ذات، پھر اسم اعظم ملتا ہے۔ پر اس کا اصرار تھا اسم اعظم دے دیں، بہت ظلم ہو رہا۔ تو ایک دن یہ بہت ناراض آئے، استاد جی کیا ہوا؟ میں کتنا آپ سے کہتا تھا مجھے اسم اعظم سکھا، آج ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، بڑے جوش میں تھے۔ کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ کہا وہ ایک بیچارہ بوڑھا آدمی تھا، وہ لکڑیاں لے کے آ رہا تھا، یہ بنی امیہ کے فوجی بوڑھے کو 70-80 سال کا تھا، اتنا مارا، خون سے لت پت ہو گیا، اور میں جوش کھا رہا تھا کہ میں ان کو ماروں، مگر وہ 50-100 تھے، میں اکیلا تھا۔ کاش آپ مجھے اسم اعظم دیتے تو میں ان کی دھجیاں اڑا دیتا۔ کہا بیٹا اسی لیے تو میں نے تمہیں اسم اعظم نہیں دیا، یہ جو بوڑھا مار کھا رہا تھا یہ میرا بھی استاد ہے، اس کے پاس خود اسم اعظم تھا، مگر اس نے استعمال نہیں کیا، وہ اسے بے ادبی سمجھتا۔ اسم اعظم ہے مگر اس کے لیے شرائط۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمت اللہ علیہ، یہ زمان مکان کی بحث ہو رہی ہے اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں، بہت ساروں نے کلپ دیکھی بھی ہوگی۔ 20 سال پہلے رہبر معظم سے ملنے گئے تھے، یہ اسماعیل ان کے شاگرد ہیں، ڈاکٹر اسماعیل، انہوں نے نقل کی 20 سال پہلے یہی کم سے گئے، یہی پیچھے گھر تھا آقا کا صفائیہ میں۔ ڈاکٹر اسماعیل کہہ رہے تھے اس دن آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا اچھا موڈ تھا، ہر بات شعر میں کہہ رہے تھے۔ میں لے کر گیا انہیں رہبر معظم کی ملاقات کے لیے، آدھا گھنٹہ اکیلے میں ملاقات ہوئی، تو میں نے دیکھا استاد کا آج موڈ اچھا ہے تو میں بھی شعر پڑھتا ہوں، تو میں نے بھی شعر میں کہا کہ استاد جی کیا ملاقات ہوئی، کیا بات چیت ہوئی؟ تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے پھر شعر میں جواب دیا، کہا کہ آیت اللہ خامنئی کا مقام بہت بلند ہے، آسمان پر ہے، یہ 20 سال کے بعد شہید ہوں گے، اور ان کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل زائونس پہ بڑا عذاب نازل ہوگا، ان پہ بڑی مار پڑے گی،
اور اس کے بعد یہ وقت زیادہ دور نہیں ہوگا، اس کے بعد امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہو. اب انشاءاللہ دعا کریں کہ امام کا جلد ظہور ہو، کہ آپ ہم سب بھی امام کی زیارت کریں، ان کے غلاموں میں شامل. مگر منع کیا کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو نہیں پتا. اب جب شہادت ہوئی تو وہ شعر بھی بتایا، اور کلپوں میں شاید اردو میں بھی کسی نے ترجمہ کر لیا. تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی ولی خدا تھے، ان کے پاس اسم اعظم تھا. کہا کہ 2 3 4 شاگرد ہوتے تھے علم عرفان میں، ہر ایک کو تو نہیں ملتا ہے. تو ان کی شاگرد کہہ رہے ایک دن ہم صرف 2 تھے. یہ جنگ کا زمانہ تھا، ایران عراق کی جنگ، اور صدام نے بڑا ظلم کیا، بڑی بمباری کی، بچے لوگ بڑے شہید ہوئے. تو کہا ہم 2 تھے اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی. تو کہنے لگے کہ یہ ظلم دے کر میں نے کل رات فیصلہ کیا کہ میں اسم اعظم کو استعمال کر کے صدام کا خاتمہ کروں. ہر انسان کے جذبات، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے لوگ مارے جائیں. کہا مگر اللہ نے مجھے عقل دے دی. میں نے کہا میں بڑا ہوں یا امام زمانہ؟ جب امام زمانہ صبر کر رہے ہیں تو اگر میں اسم اعظم کو استعمال کروں تو یہ بے ادبی ہوگی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ انسان زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو سکتا. کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی 20 سال پہلے بتا رہے ہیں کہ رہبر معظم شہید ہو جائیں گے، یعنی زمانے کے قیدی یہ لوگ نہیں ہیں. عزیزو اب آئیے یہ چیز ہمیں کیسے ملے گی؟ کہتے حلوہ حلوہ کہنے سے منہ تو میٹھا نہیں ہوتا. پریکٹیکل انسان کیا کرے کہ زمان کی قید سے بھی نکل جائیں اور مکان کی قید سے بھی نکل جائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انشاءاللہ ہر دن ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اہل بیت کا، کہ زمان کی قید سے اور مکان کی قید سے کیسے نکلیں. فرمائے لازم ہے اس کے لیے پہلے 7 اعضاء کی طہارت ضروری. اب زبان سے گالی دیں گے تو کیا زمان مکان کی قید سے نکلیں گے؟ آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھیں گے تو کیا زمان مکان کے قیدی سے؟ ارے ہم تو شیطان کے قیدی ہیں، پہلے ہم شیطان کی قید سے تو نکلیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پہلے شیطان کے قید سے نکلنا ہے، پھر ہے زمان اور مکان کا قیدی. یعنی 7 اعضاء جب گناہ سے پاک ہو جائیں تو اب منزل ہے کہ انسان زمان اور مکان کی قید سے نکل سکتا. لہذا اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب بھی کوئی شاگرد آتا تھا حضرت آیت اللہ بہجت کے پاس، کیا فرماتے تھے؟ جاؤ معراج السعادہ کتاب خریدو، پڑھو، اس پہ عمل کرو، بہترین کتاب ہے. یا اگر طالب علم ہے کہتے جاؤ مہجت البیضاء 8 جلد ہے، آیت اللہ فیض کاشانی کی کتاب. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے اس کتاب کو پڑھو، اس پہ عمل کرو تاکہ شیطان کی قید سے نکلو. پہلے شیطان کی قید سے نکلو، پھر زمان و مکان کی قید سے. گناہان کبیرہ، قلب سلیم، آیت اللہ دستگیب کی کتابیں نورانی، ان کو پڑھو، پہلے شیطان کی قید سے نکلو، پھر زمان و مکان کی قید سے. الحمدللہ ان کتابوں کو پڑھا اور آپ شیطان کی قید سے آزاد ہو گئے. صلوات پڑھی محمد. اب ہے منزل زمان و مکان کی قید سے نکلنے کی. فرمایا زمان و مکان کی قید سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ دان
دائم الوضو، یہ بہت آسان ہے، ہمیشہ وضو میں رہنا، یہ ہر ایک کر سکتا۔ وضو میں رہیں گے، دم علی طہارہ، حدیث ہے کہ رزق میں زیادتی ہوگی، رزق دنیا کا بھی آخرت کا بھی زیادہ ہوگا اگر آپ ہمیشہ وضو میں رہیں گے۔ وضو کے بے پناہ فوائد ہیں، بہت فوائد، وضو میں رہیں، دائم الطہارہ، ہمیشہ وضو میں رہیں، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کی عقل عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے گی، حافظہ زیادہ ہو جائے گا، آپ 10 سال جوان تر نظر آئیں گے۔ دنیا بھی فوائد ہے، کیونکہ بار بار وضو کریں گے تو آکسیجن خال کو زیادہ ملے گی، فائدہ ہی فائدہ ہے، وضو میں کوئی نقصان نہیں، اور 2 منٹ کا کام ہے، مگر شیطان کرنے نہیں دیتا۔ دائم الوضو، یہ آسان۔ پھر فرمایا دائم الذکر، یہ مشکل ہے۔ دائم الوضو ہونا آسان ہے، دائم الذکر، ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل نہ رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اگر یہ کہا جاتا کہ بھائی زبانی ذکر سے غافل نہ رہے، وہ آسان ہے، بھائی ذکر لے لو۔ آج مجھے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس کے لیے ٹائم ٹیبل بنا دیں کہ بھئی آپ نے 1 منٹ میں آپ کی سورت کیا ہے، 1 منٹ میں آپ سورہ قل واللہ احد کتنا پڑھ سکتے ہیں، 1000 قل اللہ پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر میں، سورہ الحمد آپ کتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ٹائم ٹیبل بنائیں تو اس طریقے سے جو بھی آپ وظیفہ نکالنا چاہیں آسان ہے کہ زبانی ذکر ہوتا رہے۔ بھائی ہم نے آج 1000 قل اللہ پڑھ دیا، 1000 قل اللہ پڑھیں تو بے گناہ قیدی قید سے رہا ہو جاتا ہے۔ 1000 قل اللہ سے کوئی بچہ گم شدہ ہو نا 7-10 سال کا، وہ بھی مل جاتا، یہ تجربہ ہے، بے گناہ قیدی نکل جاتا ہے، گم شدہ چیز مل جاتی، فوائد ہی فوائد ہے، آخرت میں تو بے شمار فوائد ہے۔ سورہ الحمد اسی طرح سے انسان اگر پروگرام بنائے، اچھا برنامہ، ٹائم ضائع، تو 10,000 مرتبہ سورہ الحمد آپ پڑھ سکتے ہیں ہر دن، اسپیڈ آپ کی بڑھ جائے گی۔ زبان سے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، وظیفہ نکال سکتے، مگر یہ زبان کی بات نہیں ہے، زبان بھی اور دل بھی، یعنی دل بھی ادھر توجہ، یہ مشکل ہے۔ دائم الذکر ہونا آسان ہے، مگر دائم الذکر ہونا دل سے، یعنی حضور بھی ہو، توجہ بھی ہو، یہ مشکل ہے۔ ادھر ہم 2 منٹ، ہم نماز میں کھڑے ہوتے 2 منٹ ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اب 24 گھنٹے کیسے اللہ کی طرف، یہ مشکل ہے۔ دائم الذکر ہونا اتنا مشکل نہیں، مگر دائم الذکر ہونا توجہ کے ساتھ کہ دل بھی بولے زبان بھی بولے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، یہ مشکل ہے۔ اب آئیے اس مشکل کا حل ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے بھی نزدیک تر ہوں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے، مگر ہم غافل ہیں اللہ سے۔ اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے نا، مگر ہم دور ہیں، خدا دور نہیں ہے، ہم دور ہیں کہ توجہ نہیں آتی، متوجہ نہیں ہے۔ خدا نزدیک ہے، ہم دور ہیں، وہ شاہ رگ سے نزدیک ہے، کیوں متوجہ نہیں؟ مثلا دیکھیے ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں اور نکالتے ہیں، مگر ہم متوجہ ہیں اپنی سانس کی طرف؟ نہیں ہے۔ سانس نہ نکلے مر جائیں، سانس نہ لے تو بھی مر جائیں، سانس ہر وقت نکل رہی ہے، لے رہے ہیں، نکال رہے ہیں، مگر متوجہ نہیں۔ دل ہمیشہ کے لیے دھڑک رہی ہے، مگر متوجہ نہیں ہے۔ اگر دل رک جائے، ہم رک جائیں، ہم مر جائیں۔ اسی طرح سے عزیزو، کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں، سانس کی طرح متوجہ نہیں ہے، دل کی دھڑکن کی طرح متوجہ نہیں ہے، تو خدا کی طرف کیسے متوجہ ہوں گے؟ اصل اس توجہ کو ڈیولپ کرنا ہے، وہی اصل فارمولہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ کیسے ڈیولپ؟ ہاں، یہ ہمارے وجود کے اندر ہے، سانس لے بھی رہے ہیں، سانس نکال بھی رہے، مگر سانس کی طرف متوجہ ہے کہ 1 منٹ میں ہم کتنی سانسیں لیتے ہیں، کتنی سانسیں نکالتے نہیں ہے۔ دل کتنی مرتبہ 1 منٹ میں کتنی مرتبہ دھڑکتی ہے،
ہم متوجہ ہیں؟ نہیں متوجہ. خدا بھی ہمارے پاس ہے, خدا بھی شہرک سے نزدیک ہے, اگر ہم متوجہ نہیں ہیں اسی توجہ کو پیدا کرنا ہے, یہ اصل نسخہ. اسی لیے امام فرماتے ہیں بعض لوگ ذکر کر رہے ہیں مگر حقیقی ذکر نہیں ہے. زبان سے ذکر کر رہے ہیں مگر گناہ بھی کر رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں بچے کو بھی مار رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں بیوی کو بھی مار رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں. فرمائے یہ ذکر نہیں ہے کہ ذکر بھی کرے گناہ کرے. فرمائے چاہے زبان نہ ہلے مگر انسان گناہ سے رک جائے تو یہ ذکر ہے. تو فرمائیے آپ زبان نہیں ہل رہی ہے, کچھ نہیں پڑھ رہے آپ, مگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں خدا کے حضور میں ہوں, خدا شہرک کے نزدیک ہے, یہ گناہ گستاخی ہے. زبان سے ذکر نہیں کر رہے مگر یہ ذکر عملی ہے جو آپ کو گناہ سے بچا رہے. مولا فرماتے یہ ذاکر ہے, یہ ذکر کر رہا ہے جبکہ زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. وہ زبان سے ذکر کر رہا ہے 1,00,000 مرتبہ یا غفار کر رہا ہے مگر گناہ کر رہا ہے. اس کا ذکر کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے, اس کا ذکر ذکر نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. بس اب نسخہ مل گیا کہ یہ حالت اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ میں خدا کی دربار میں ہوں, چاہے ذکر سے ہو چاہے فکر سے ہو. دو چیزیں ہیں نا, ایک ذکر ایک فکر. یہ حالت پیدا کرنی ہے کہ میں امام زمانہ کے حضور میں ہوں. یہ حالت پیدا کرنی ہے کہ 14 معصومین مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے اعمال پر شاہد ہیں. یہ حالت پیدا کرنی ہے کہ پاک زہرا میرے اعمال کو دیکھ رہی ہے. یہ حالت پیدا کرنی ہے کہ امام حسین ہماری عزاداری کو دیکھ رہے ہیں. کسی طریقے سے بھی یہ حالت پیدا ہو گئی, آپ دائم الذکر بن گئے, آپ دائم الذکر بن گئے. اگر یہ حالت پیدا ہو گئی تو جب یہ حالت پیدا ہوگی تب قرآن کی آیت ہے یخرجہم من الظلمات الی النور, آیت الکرسی میں بھی ہے اور کئی مقامات پر ہے. جب یہ حالت پیدا ہو گئی کہ آپ خود کو خدا کی دربار میں سمجھ رہے ہیں, آپ خود کو اہل بیت کی دربار میں سمجھ رہے ہیں, امام زمانہ کی دربار میں سمجھ رہے ہیں, آپ ظلمات سے نکل گئے, اندھیرے سے نکل گئے, آپ نور میں آ گئے. جب نور میں آ گئے تو زمانے کی قید سے بھی آزاد, مکان کی قید سے بھی آزاد, ٹائم اسپیس کی قید سے آپ آزاد ہو جائیں گے. آپ کو بتلایا جائے گا کہ 40 سال کے بعد کیا ہونے والا. یاد ہے امام خمینی نے روس کے صدر سے کہا تھا کہ تمہارا کمیونزم ختم ہو جائے گا, جا کے میوزیم میں رکھ دو. تو لوگ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ یہ خمینی صاحب کو کچھ ہو گیا ہے, سپر پاور ہے, روس وہ کیسے ٹوٹے گا. یہ ہے نور. نور کے ذریعے سے عارف دیکھتا ہے کہ 20 سال کے بعد آغا خامنئی شہید ہوں گے. وہ عارف دیکھتا ہے کہ چند سالوں میں روس ٹوٹ جائے گا, برباد ہو جائے گا. سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ جو استاد تھے آیت اللہ بہجت کے, آغا خمینی صاحب جب قم سے نجف چلے گئے تو فرماتے تھے سید مرحبا سید, تو انقلاب لائے گا, کامیاب ہوگا اور شاہنشاہ ایران کو ایران سے فرار ہونے پہ مجبور کرے گا. یہ کیا ہے؟ یہی نور ہے. یہ زمان اور مکان کے قیدی نہیں ہیں اولیاء خدا, ہم قیدی ہیں کیونکہ دائم الذکر ہیں. بس ایک آخری نکتہ, عزیزو اللہ سے بڑھ کر کوئی افضل ہے؟ کوئی افضل نہیں. ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ پاک سے افضل کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح سے اللہ کے ذکر سے بھی افضل کوئی چیز نہیں ہے, مگر ہماری یہ غفلت ہے کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر فضول باتوں میں عمر برباد کر رہے ہیں, فضول فلموں میں وقت برباد کر رہے ہیں, فضول فٹ بال کی گیموں میں, کرکٹ کی گیموں میں
وقت برباد کر رہے ہیں. اللہ سے جب کوئی افضل نہیں ہے تو اللہ کے ذکر سے بھی کوئی چیز افضل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے ذکر سے لذیذ تر بھی کوئی شے کائنات میں نہیں، مگر اس لذت تک ہم پہنچے نہیں ہیں. ہاں، اس لذت تک ہم نہیں پہنچے، اس لیے دور ہے. لیس کمثلہ شیء، جیسے اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. کائنات میں اللہ کے ذکر سے لذیذ ترین کوئی شے نہیں. یہ چیز امام زین العابدین فرماتے کہ جو لذت اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے وہ کھانے پینے میں نہیں ہے، وہ نکاح میں نہیں ہے، وہ بادشاہی میں نہیں ہے. تم غافل ہو، بیدار ہو جاؤ. الہی استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک. اے خدا، میں توبہ کرتا ہوں کہ کوئی لذت حاصل کروں اور اس لذت کی وجہ سے تیرا ذکر بھول جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. استغفر اللہ من کل راحت بدون انسک. اے خدا، میں توبہ کرتا ہوں کہ کوئی راحت مجھے ملے اور تیری محبت، تیری انسیت کو بھول جاؤں. دیکھیے یہ امام ہے، بتلا رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ذکر کی لذت عطا کرے. تمام بدنی جسمانی لذتوں میں حیوان بھی شریک ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے، ہم سے زیادہ حیوان لذتیں حاصل کرتا ہے. کھانے پینے کی ساری رات جگالی کرتے رہتے. ہم زیادہ کھائیں گے تو اپنڈکس ہو جائے گا، زیادہ کھائیں گے پیٹ خراب ہو جائے گا. حیوان سارا دن کھاتا رہتا ہے. یہ جسمانی لذت کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ ہم ٹائم اور اسپیس کی قید سے آزاد ہو جائیں. اور اس کے لیے جو ایک اور ذکر ہے، سارے علماء متفق ہے، اس ذکر کے بغیر ٹائم اور اسپیس کی قید سے کوئی نہیں نکل سکتا. وہ ذکر حضرت یونس ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سجدے میں کہیں تو اور بہتر ہے، اور چلتے پھرتے بھی یہ ذکر کریں اس نیت سے کہ ہم پہلے شیطان کی قید سے نکلیں، پھر ہے مرحلہ ٹائم اور اسپیس کی قید سے نکلنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیز الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی. یہ 14 سال ہے حرم پاک میں ہم آپ کی خدمت میں ہیں. انشاءاللہ پوری دنیا میں پروگرام جا رہا ہے. اپنے مرحومین کو ثواب دلانے کے لیے آپ سب اس میں شریک ہو سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہو. ظاہر ہے کہ حرم پاک میں مجلس کرنا، اس کی عظمت کچھ اور ہے، جہاں یقین ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. تو انشاءاللہ ہر طرح سے تعاون فرمائیں. بعد میں نوجوانوں سے گزارش ہے کہ قالین اٹھانے میں بھی، اور جو ہمارے اس پروگرام کے بانیوں میں سے ایک اہم بانی تھے مولانا شیرازی صاحب، وہ ظالموں کی قید میں ہیں اس وقت. اور انشاءاللہ گزارش ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ توحید سب اگر آپ پڑھیں گے تو یقین ہے وہ آزاد ہو جائیں گے. 1 سال سے سید بزرگوار جو اس پروگرام کے بانیوں میں سے اہم بانی ہیں، ظالموں کی قید میں ہیں، سید ہیں، عالم ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اور دعا کے ساتھ دوا 1000 مرتبہ مشکل نہیں ہے. شاید اگر سورت زیادہ ہو 1 گھنٹے کا کام ہے، یا بعض کے لیے 2 گھنٹے کا کام ہے. چلتے پھرتے پھر دعا کریں کہ یہ سید اور جتنے بے گناہ قیدی ہیں
جہاں جہاں سعودی کی قید میں ہیں، بحرین کی قید میں بہت سارے مومنین، پروردگار انہیں آزادی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا، مل کے صلوات پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بلند آواز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سب مل کے 10 مرتبہ یا اللہ یا یا اللہ، بلند آواز سے فریاد کرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین گھوڑے سے اتر کے 2 کٹے ہوئے بازو اٹھایا۔ قدیمی مومن نہ سمجھ گئے یہ کس مظلوم کے بازو، 2 کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ او میرے اللہ میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، آج مجلس سے کوئی خالی نہیں آئے، سبھی جھولیاں بھر کے جائے، اپنی دعائیں قبول کر کے جائے، سب مل کے گئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت مضطرین، سب مل کے کہیں یا غیاث مستغیثین، یا غیاث
رغیس اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ آج حرم معصومہ سے ہماری فریاد سن اے خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں امام زمانہ کی زیارت کے لائق بنا دے اے خدا سب مل کے 5 مرتبہ فریاد کریں یا غفارو یا غفارو اے عزیزو ایک 4 برس کی بچی شام کے زندان میں فریاد کر رہی تھی بابا او میرے مظلوم بابا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی بابا مجھے خاک زندان پہ نیند نہیں آتی او بابا 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 ظالموں نے مجھے اتنا مارا میرے کان بھی زخمی ہے میرا چہرہ بھی زخمی ہے کبھی سکینہ فریاد کرتی تھی بابا کو یاد کرتی تھی کبھی فریاد کرتی تھی چچا جان چچا باز کو بلاتی تھی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی ایک بار آ جا او میرا زخمی چہرہ دیکھ کر جا ایک مومن زندان کے قریب سے گزر رہا تھا مومن کا دل نرم ہوتا ہے روتا ہوا گھر گیا بیوی سے کہنے لگا تو ہر چاند کی پہلی رات حسین مظلوم کا صدقہ دیتی ہے آج ایک یتیم بچی میں دیکھ کر رہا یہ گانا مجھے دے دے یہ صدقے کا گانا یتیم اللہ مومنہ بیوی کہتی ہے پہلے تو کھانا کھا لے پھر جا کے اس بچی کو کھانا دینا یہ کہتا مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا میں نے تجھے نہیں بتایا وہ کتنی مظلومہ بچی ہے اس کا بابا بھی مارا گیا اس کا 18 برس کا کوئی بھائی بھی مارا گیا اس کا چچا بھی مارا گیا اس کا کوئی 6 مہینے کا بھائی بھی مارا گیا کبھی بابا کو روتی ہے کبھی 6 مہینے کے بھائی پہ روتی ہے مومنہ بھی رونے لگی
کہتی میں بھی کھانا نہیں کھاتی، مولا کا فرمان ہے مظلوم کی مدد میں دیر نہ کرنا۔ یہ بڑی مظلوم بچی ہے، دونوں میاں بیوی آئے کھانا لے کر آ کر زندان میں کھانا، یہ بی بی اس کی چلی گئی، بی بی زینب کے سامنے کھانا لے کر، کبھی بھی یہ کھانا آپ بھی کھا لیں، اپنے یتیم بچوں کو کھلا۔ بی بی زینب نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے؟ فرمایا یہ صدقے کا کھانا ہے۔ بی بی نے فرمایا اب صدقے کا کھانا نہیں کھاتے، زیادہ پیسہ وقت آ گیا، لوگ صدقے کا کھانا دینے لگے۔ یہ مومنہ کہنے لگی قیدی بیوی نہ گھبرا، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں، یہ کائنات کے امام وہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام سننا تھا، جو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے زندگی کونوں میں بیٹھے تھے، رو کے گانے لگے ہائے حسین، سب پورا مجمع فریاد کرے یا حسین، سب بولے ہائے حسین، سب بچے رونے لگے۔ یہ مومن آپ بھی نہیں سمجھ یہ بچے کیوں رو؟ بی بی زینب نے پوچھا اے مومنہ تو حسین کا صدقہ کیوں دیتی؟ کہتی قیدی بی بی پہلے ہم کوفے میں رہتے تھے، اللہ نے میری ماں کو 10 بیٹے عطا کیے، میری ماں کی تمنا تھی ایک بیٹی مل جائے، میری ماں یہ تمنا لے کے خدمت حضرت زینب ثانی زہرا حضرت زینب کی خدمت میں آئی۔ بی بی دیوار سے چادر تطہیر، بی بی تو دعا ماں اللہ مجھے بیٹی عطا کر۔ اب یہ مومنہ فخر سے کہتے او قیدی بی بی سن، میں زینب کی دعا کا سور ہوں، میں زینب کی دعا کا اثر ہوں، پھر میں پیدا ہو گیا مگر اکثر میں بیمار رہنے لگی، میری ماں پھر مجھے لے کر گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خدمت میں یہ بچی تو پیدا ہو گئی مگر بی بی اکثر بیمار رہتی ہے۔ تب ہماری شہزادی نے فرمایا ہر چاند کی پہلی رات میرے حسین صدقہ دیا کرو، تمہاری بچی بیمار نہیں ہوگی۔ عزیزو جیسے یہ کہانی آپ سن بھی رہے رو بھی رہے، بی بی زینب سن بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ جیسی کہانی ختم ہوئی بی بی زینب نے فرمایا اے مومنہ اب صدقہ دینا بند کر دے، صدقہ دینے کے موسم گزر گئے، اب صدقہ دینا بند کر دے، صدقہ دینے کے موسم گزر گئے۔ یہ سننا تھا، یہ مومنہ جلال میں آئی، کہنے لگی ہے قیدی بی بی اگر کھانا نہیں کھاتی ہو تو مت کھاؤ مگر میرے مولا حسین کو بد دعا تو نہ دو۔
اللہ میرے حسین کو علی اکبر کے ساتھ آباد رکھے، اللہ میرے حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے۔ عباس کا نام سنا ہوگا، ایک 4 برس کی بچی تڑپ کے اٹھی ہوگی، کہاں ہے میرے چچا کہاں ہے میرے چچا عباس؟ یہ مومنہ پریشانی کہنے لگی قیدی بی بی یہ بچی کون ہے؟ اس کا مولا حسین سے عباس سے کیا تعلق ہے؟ زینب کی آواز آئے، اے مومنہ یہ حسین کی بیٹی ہے اور عباس کی بھتیجی۔ مومنہ پریشان ہوئی، یہ بچی جس کے منہ پہ تماچو یہ بچی جس کے منہ پہ تماچو کے نشان ہے، یہ بچی جس کے کان زخمی ہے، یہ بچی جس کا گردہ جلا ہوا ہے، یہ میرے مولا حسین کی بیٹی ہے۔ اگر یہ حسین کی بیٹی ہے، اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ بی بی زینب کی آہستہ سے آواز آئی، انا زینب، انا زینب بنت علی۔ مومنہ کا سر جا کے زمین سے ٹکرایا، پہلا سوال پوچھا بی بی حسین کہاں؟ جس بہن کے 18 بھائی وہ کھلے سر زندان میں کیسے